نفس کہہ رہا ہے سو جا، باہر سردی بڑی ہے، باہر بہت زیادہ ٹیمپریچر لو ہے، باہر جائے گا بیمار ہو جائے گا، اندر گرمی ہے، لحاظ بڑا بہترین گرم ہے، باہر نہ نکلنا۔ مگر ایمان نے کہا نہیں نکلوں گا۔ ایمان باہر نکلا اور جانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھویا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے وہ ٹھٹرتا ہوا مسجد میں گیا۔ سخت سردی میں اس نے اپنی ناک اپنے رب کے حضور لگا دی اور وہ اللہ کے سامنے جا کے سجدے میں جھک گیا۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا ہے ویسے ہی فرشتے نے اعلان کر دیا آج یہ اللہ کا بندہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو اتنے ہلکے تقریر کوئی سناتا ہوناتا نہیں ہے۔ ہمارے جلسوں میں شور شرابہ ہوتا ہے تو ہمیں شور شرابہ تو نہیں کرنا ہے، مگر کم سے کم سبحان اللہ وغیرہ بولتے رہو تاکہ پتہ لگے آپ سوئے نہیں ہو، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ مسجد میں گئے، آپ نے پہلی ہرا دیا، پہلی شکست آپ نے کیا دی کہ آپ نے فجر میں سر جھکا دیا اپنے اللہ کے سامنے، پہلی شکست آپ کی ہو گئی۔ اب لڑکا واپس آیا اپنے گھر میں، اب نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا، گھر سے باہر نکلا، ایک لڑکی واہیات، بےہودہ، بے غیرت، بے شرم، اس کے جسم پہ کپڑے بڑے ہی خراب، بڑے بیکار کپڑوں کے ساتھ وہ نکل کے جا رہی ہے۔ اس نے ایک نظر دیکھا، ایک نظر معاف ہے، دوسری نظر پہ گناہ ہے، تو پہلی نظر میں کچھ بگڑتا بھی نہیں، پہلی نظر میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہوتا، پہلی نظر میں کوئی برائی نہیں پیدا ہوتی، پہلی نظر میں اگر نظر جھکا لو پہلی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اس کی نظر نے کہا، اس نے پہلی بار دیکھا، اب نفس کہہ رہا ہے، نفس چونکہ کتا ہے بھونک رہا ہے، دیکھ لے ایک بار دیکھ لے، ایک بار دیکھ لے۔ اس نے کہا نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے بڑی حسین لڑکی ہے، اگر سامنے سے چلی گئی تو پھر بہت دنوں کیا پتہ کبھی دکھائی دینا دے، دیکھ اس کے کپڑے دیکھ اور کپڑے میں اس کی گندگی دیکھ لے۔ ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، میرے نبی فرماتے ہیں جو آنکھوں سے بدنگاہی کرتا ہے ان آنکھوں میں اللہ اس کی آنکھوں میں اللہ اس کی آنکھ کی سلائی ڈالے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے دوستو، آنکھوں میں سلائی ڈالی جائے گی، آپ اور میں ایک ماچس کی تلی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر وہ بدنگاہیاں جو ہم نے آپ نے کی ہیں اور جو ہم نے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں اور وہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آنکھیں میرے خلاف بولیں گی قیامت کے دن؟ اگر اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، یہ بتاؤ آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی اور کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا کعبہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا روضہ رسول دیکھنے کے لیے، تو نے آنکھیں دی تھی ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، مگر اس نے گندگی کی۔ یہ آنکھ میری دوست نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ہیں، میری اندر آنکھوں میں آنکھیں ہیں، مگر یہ قیامت کے دن میرے خلاف بولنے لگے۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ ذرا غور کرو، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے آنکھوں نے یہ کہہ دیا اس نے بری نظر سے دیکھا تھا، اس نے گندی چیزیں کی تھی، ذرا غور تو کرو، توجہ تو کرو میرے دوست، کیا ہوگا اس وقت مجھے بتا میرے پیارے بھائی۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک لڑکا بھی کچھ دنوں پہلے ہم سفر پہ تھے تو میں نے دیکھا ایک لڑکا ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا، 22-23 سال کا لڑکا تھا، اس کے کان میں لیڈ لگی ہوئی تھی، اس کی لیڈوں کو نکالا گیا اور جب اس کو اندر رکھا گیا اس کے بھیجے کو لوگوں نے ہاتھ سے اٹھا کے تھیلی میں رکھا اور پھر اس کی لاش کے قریب رکھ دیا، پورے جسم اس کے بھیجے پہ چڑھ گیا تھا ٹرک، اب اس کا یہ چہرہ رہ گیا تھا، ناک پورا پھٹ گیا تھا، سب آواز آئی تھی بڑی تیزی سے، اس کا سر جب پھٹا تھا، ذرا توجہ کرے، جب لوگ آگے پہنچے تو لگا دیکھا مسلمان ہے، آئی ڈی نکالی تو لگا مسلمان ہے، موبائل جو دیکھا اس کا لاک کھولنے کے لیے جب موبائل اوپر کو اٹھایا تو دیکھا موبائل میں گندا گانا چل رہا ہے، ایک گندی چیز چل رہی ہے، یعنی وہ مر گیا، پیچھے سے ٹرک آواز دے رہا تھا مگر گانا سن رہا تھا، اس کی وجہ سے آواز نہیں آئی، موت آ گئی۔ مجھے بتاؤ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا، تو جو گانے دیکھتے دیکھتے مرا ہے وہ کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ مذاق سمجھ لیا لوگوں نے دنیا کو، 50-60 سال کی زندگی، حضور نے فرمایا میری امت کی زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70 کے درمیان، 70 و 60، یہ 60 سے 70 کے درمیان۔ حضور نے فرمایا میری امت کی زندگی
اب اس میں 15 سال تو اپنی مرضی سے جیا ہی نہیں، 15 سال کے بعد ہوش سنبھالا، مگر اب تو میاں نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو میرے دوستو، کیا بتاؤں؟ اس نے اپنی نظروں کو جھکایا، نفس نے کہا دیکھ لے، اس نے نہیں دیکھا اور نظریں نیچی جھکائیں اور کہنے لگا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، تو یہ اس نے دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ اور اگر دونوں میں فیل ہو گیا تو، دونوں میں یہی سب کیا اس نے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو سردی بھی بہت ہے، ماحول بھی اچھا نہیں جلسے اس وقت، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے کام کی نہیں ہے؟ اگر میں کر رہا ہوں تو دھیان سے سنو، سردی اردی اپنے دماغ سے نکالو اور ٹھنڈی چھوڑ کے دماغ یہ میری طرف آپ لگاؤ، مجھے تھوڑی دیر اپنی توجہ دو، میری باتوں پر دھیان دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ امتحان میں ہیں، میں امتحان میں ہوں، آپ صبح بھی امتحان میں ہیں، آپ شام بھی امتحان میں ہیں۔ آپ میری تقریر کو مذاق سمجھیں تب بھی میری تقریر سچ ہے، اگر تقریر کرنے والا خود اپنی تقریر پہ عمل نہ کرے پھر بھی تقریر حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی سے سیریس نہ لے، نہ تقریر کرنے والا نہ سننے والا، تو پھر دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ان دونوں پہ فرق پڑے گا، کرنے والے پہ بھی پڑے گا، سننے والے پہ بھی پڑے گا۔ اب نگاہوں نے بچا دیا اپنے آپ کو، نگاہوں نے بچایا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید تھا جو سب سے بہترین حافظ قرآن تھا، وہ رہتا تھا وہ بصرہ میں، اتنا ٹنٹن قرآن پڑھتا تھا، اس سے زیادہ مضبوط حافظہ کسی کا تھا نہیں۔ ایک دن وہ آیا، آ کے بولا حضور میں کہیں کا نہیں بچا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میرا بات یہ کہ میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ میری طرف توجہ کر رہے ہو؟ ایک تو لوگ ہی بہت کم ہیں، اس سے یہ اٹھ کے بھی جا رہے ہیں ایک دو لوگ، تو اور کسی صاحب کو جانا ہے تو میں روک نہیں رہا ہوں، چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے، مگر بیچ میں سے نہ اٹھیں، اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھائی جان میری بات سمجھ نہیں پائے، ورنہ کوئی مجسٹریٹ کی بات سن کے نہیں جاتا، ہماری بات سن کے کیا چلا جائے گا؟ خیر سن لو بھائی تھوڑی دیر اور، دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک شاگرد، ایک تو یہ مائک اتنا خراب ہے کہ یہ خود میری آواز کو صاف نہیں کر رہا ہے، میں بڑا صاف آواز آتی ہے میری، مجھے خود آواز آتی ہے، میں صاف انداز میں بولنے والا آدمی ہوں، اس مائک میں نے جانا کیسا ان سے کون سا مسئلہ ہے، میں ان سے کہنا ہوں اس کا ای کو کم کر دیں، تو ایک تو یہ ای کو سادہ نہیں کر رہے ہیں، ای کو سادہ کر دو بھائی، بالکل سادہ کر دو، ہاں مجھے سادہ کر دو مائک، ہاں بالکل سادہ، اور اس کا گونج بھی کم کر دو، بالکل بالکل سادہ کرو مائک، ہاں بس یہاں دیکھو۔ اب سنو، امام حسن بصری کہتے ہیں میرا مرید میرے پاس آیا اور آ کے بولا حضور میں امام حسن بصری کا تعارف کرا دوں، تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کراؤں، یہ مولا علی کے شاگرد ہیں اور انہوں نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یعنی حضور کی بیوی کا دودھ پیا ہے انہوں نے، حضرت علی کے خلیفہ بھی ہیں، اور جتنی بھی پیرا مریدے کے سلسلے ہیں سب حسن بصری تک جا کے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک شاگرد جو بہترین حافظ قرآن تھا میرے پاس آیا اور آ کے بولا حضور میں کہیں کا نہیں بچا، میں برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی کا پیچھا کرتا تھا میں، اس سے ذرا مجھے محبت ہو گئی تھی، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، تیرے سینے میں قرآن، اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تجھ کو شرم آنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لڑکے اور مسلمانوں کی جوانیاں اس لیے ہیں کہ وہ لڑکیوں کا جینا دشوار کریں، ان کی لڑکیوں کے پیچھے کریں، عورتوں سے عشق لڑائیں، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو میرا پیچھا کرتا ہے۔ تیرے نبی کی سنت تو یہ ہے، ایک غیر مسلم لڑکی نکل کے جا رہی تھی، میرے نبی کے سامنے آ گئی، حضور نے فرمایا سلمان میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے، اس کے سر پہ چادر نہیں، عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کسی کی ہے تو بیٹی کافر کی صحیح، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے حضور اس کے لفظ میرے سینے پہ ایسے اثر کرے نشتر بن کے چپ گئے، میں کانپنے لگا، اور زیادہ کانپتے کانپتے حضور اب حال یہ ہے کہ میں نے
قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی، میں پورا قرآن بھول گیا. یعنی حضور ایک لڑکی پہ بدنگاہی ڈالی تو میری پورا قرآن نکل گیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا. تو ابھی تو صرف میرا قرآن نکلا ہے، میرا ایمان نہ نکل جائے. ایک حافظ قرآن حسن بصری کا مرید کہتا ہے حضور میرے لیے دعا کر دیں، ابھی صرف قرآن نکلا ہے، ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری نے کہا لوگوں میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں کو بے ایمان ہوتے مرتے دیکھا وہ سب وہ تھے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تنہائیوں کے چور تھے، تنہائیوں میں بدنگاہی کیا کرتے تھے. اللہ نہ کرے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے. اپنے قریب میں پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانے گاتا تھا، گانا گاتے گاتے کامیاب ہو گیا، بڑا نام ہو گیا اس کا. اس نے ایک مرسڈیز گاڑی جیت لی، اس کے بعد دوسری، اس کا بڑھ گیا اور زیادہ، اس کا اعتماد بڑھ گیا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا. گانا گانے میں اس نے ورلڈ ٹور کیا، پوری دنیا میں یورو، پاؤنڈ اور ڈالر میں روپیہ اس نے کمائے. اس نے اتنا پیسہ کمایا، ایک ملک میں ایک شہر میں ایک گھر بنایا، دوسرے میں دوسرا. 19 سال کی عمر میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے. 23 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا، گاتے گاتے بے ہوش ہو کے گر گیا. جب چیک اپ ہوا پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، اب بچے گا نہیں، گردے اس کے بیکار ہو گئے. ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا. ایک ہفتے میں ایک بار ڈائلیسس ہوتا ہے، 15-20 ہزار روپے لگتے ہیں. جتنا مہنگا اسپتال اتنا مہنگا ڈائلیسس. اس کے بعد ایک جگہ، 2 جگہ، ایک مکان بکا، دوسرا مکان بکا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا فضل ہے کہ میرے گردے خراب نہیں، گردے میرے ٹھیک ہیں. ذرا غور تو کرو دل کا، ذرا غور تو کرو جن کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نس، یہ نس ایک آدمی کی پھڑک رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا تھا 24 سال کا، کہنے لگا میری ڈائلیسس ہوتا ہے، میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرے باپ نے زمین بیچ دی، مکان بیچ دیا، میں اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا، میرا باپ بالکل روڈ پر آ گیا مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہو پائے، میرے لیے دعا کر دیں. میرا باپ بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں. ذرا غور تو کرو. کشمیر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے لگے آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں. میں کہا میرا اس مہینے میں وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں یہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے مرنے سے پہلے ایک بار آپ کی تقریر سن لیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. اس کا نام محمد سلیم تھا، اس کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگا کینسر کی وجہ سے ہی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کینسر کی وجہ سے شکر ہے؟ کہنے لگے کچھ لوگوں کو اچانک موت نہیں آ جاتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، مگر میرا اللہ کا کرم ہے 2 مہینے پہلے مجھے اللہ نے ڈاکٹروں کے ذریعے پتا چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے کینسر ہے. اور مجھے ٹاٹا اسپتال بمبئی سے لکھ کے دیا کہ تجھے کینسر ہے. جب سے سنا ہے کینسر ہے ایک تو عجیب سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا. پھر سوچا جب اللہ نے کرم کیا ہے مرنا ہی ہے تو کیوں اس کو راضی نہ کر لوں. تو اب رات کو روتا ہوں پوری رات. کہتا ہے میں نے چھپ چھپ کے بڑے گناہ کیے ہیں. کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھتا تھا تو بس ایسے ہی سجدہ کرتا تھا، سر اٹھا لیتا تھا. جب سے سنا ہے کینسر ہے تو اب آنسو بڑے آ جاتے ہیں. جیسے ہی سر سجدے میں رکھتا ہوں پھوٹ کے رو کے کہتا ہوں مالک تو ہی ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں بیمار ہوا ہوں تو چھوڑ دیا، مگر چونکہ 2 مہینے کے بعد قبر میں آؤں گا میرے مالک میں تو ایک چھوٹی سی کمرے میں نہیں رہ سکتا، ایک اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا. کہتا ہے روز روتا ہوں اور رو کے اللہ سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا. کہتا ہے بڑا لطف آتا ہے. اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اسے بخشے. ایک بوڑھا آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 90,000 کا بل آیا، سانس لینے میں دقت تھی، 1.5 دن آکسیجن لگا، ٹھیک ہو گیا. 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگ رہے ہیں جو روتے ہو. کہا نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے، یہیں پہ کھڑے خرید لوں گا اسپتال.
کب روتا کیوں ہے؟ کہ روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، تیرے یہاں پر 1.5 دن سانس لیا ہے میں نے تیری مشین سے، تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے یار۔ جس نے آکسیجن مشین لگائی اسے 1 لاکھ روپے دے دیے، جس نے گردے دھوئے اسے لاکھوں دے دیے، جس نے گردوں کا علاج کیا انہیں کروڑوں دے دیے، زمینیں بیچ کے دے دی، اور جس نے دل کا علاج کیا اسے کتنے پیسے دے دیے، مگر جس قریب رب نے دل گردے فری میں دیے اس کے سامنے تو کبھی جھک کے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اب اس کے سامنے تو کبھی جھکے بھی نہیں، اس سے تو نہیں کہا کریم تیرا کرم ہے اور رحیم تیرا رحم ہے۔ دنیا میں لگے رہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا لیا، پھر کیا ہوا؟ سب نہیں چھوڑ دیا ایک ساتھ، خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اے بھائی ادھر دیکھو، توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ مکانیں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، یہ دنیا کی زندگی، اس کے لیے نہ جانے کتنے انتظام کر لیے، مگر جس قبر میں جانا ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس کے سامنے کوئی انتظام نہیں۔ میرے نبی نے ایک بکری ذبح کروائی، اسے صدقہ کر دیا، جب سارا گوشت بٹ گیا حضور گھر آئے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے کٹوری دے کے کہا حضور اس کٹوری میں، میرے آقا کریم اس کٹوری میں بچا ہے یہ گوشت، تو 3-4 بوٹیاں بچی تھی، فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ ہو گیا ہے۔ بچا کیا ہے بولو؟ وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا، وہ گانا گانے والا، پہلے سیلفیاں لینے کے لیے لوگ پریشان رہتے تھے اس کے ساتھ، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی بھیک نہیں دے رہا اسے۔ وقت جب بدلتا ہے تبھی تو کہتا ہوں اپنی دولت پر، اپنے مرتبے پر، اپنی شہرت پر، اپنے علم پر، کسی بھی چیز پر، اپنے نسب پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ گھمنڈ اللہ کو بہت برا لگتا ہے، اس نے آج